علی بھائی اگلا سوال ہے، شفاعت کے بغیر جنت کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ہماری شفاعت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے انشاءاللہ، تو باقی امتوں کی شفاعت آخر کون کرے گا اور وہ کیسے جنت تک پہنچیں گے؟ باقی امتوں کی شفاعت ان کے پیغمبر کریں گے۔ ہمارا جو شفاعت کے بارے میں عقیدہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شافع محشر ہیں، بلکہ شفاعت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے گا۔ حدیث شفاعت میں میرا ڈیٹیل کلپ ہے، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں کمپلیٹ حدیث شفاعت، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن یعنی جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس تلاش میں ہوں گے کہ ان کا حساب و کتاب جلدی شروع کیا جائے۔ پھر آپس میں مشورہ یہ طے پائے گا کہ کسی سفارشی کو تلاش کرتے ہیں۔ سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، لیکن وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں وہ حدیث شفاعت میں دیکھ لیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو شفاعت والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزیں اللہ تعالیٰ نے لغزشیں معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر سجدے میں گروں گا اور اللہ کی حمد کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اور اٹھایا جائے گا، تو مجھے حکم دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کلمات حمد کے سکھائے گا جو میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی مجھ سے فرمائے گا محمد مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن وہ شفاعت بالاذن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو شفاعت کا جب دروازہ کھلے گا نا، پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ پھر یعنی باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ نیک لوگ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، جو اللہ کے نزدیک نیک ہیں، کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے تو بریلویوں کے نیک جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے نیک جو ہیں بریلویوں کے گستاخ رسول ہوتے ہیں، سنی کے نیک شیعہ کے گمراہ ہوتے ہیں، شیعہ کے نیک سنیوں کے گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو وہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اس کے بعد نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اس وقت۔ وہ شعر بھی ہے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے، جو کہ خلیل اللہ ہے۔ تو اسی پہ وہ شعر بھی ہے نا ان کا، احمد بریلوی صاحب کا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شفاعت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے گا، پھر معاملات شروع ہو جائیں گے، باقی لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا، اور میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا دعائے شفاعت سے، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوگا، مشرک کے لیے شفاعت نہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی گئی تھی یعنی معراج کی رات، کہ جو شرک نہیں کرتا ہوگا نا آپ کا ہر وہ امتی جنت میں چلا جائے گا۔ بلکہ بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے دوزخیوں کو نکال کے جنت میں لانے کے لیے، جب آخری دفعہ جائیں گے تو دروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی دوزخ میں اب باقی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور قرآن نے کن کو روکا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو مشرک کو قرآن روک لے گا نا، کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں بدلتے نا۔ قرآن نے کہہ دیا نا مشرک پہ جنت حرام ہے، تو اب جنت حرام ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن روک لے گا یعنی اللہ روک لے گا، تو جس کو اللہ روک لے اس کو نبی علیہ السلام جنت میں لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ آپ کا شعر ہی ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ آپ کے شعر ہیں۔
ٹھیک ہے نا. یہ تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا یہ شرکیہ شعر ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب نے, حالانکہ خود بریلوی ہیں. کہتے ہیں یہ تو بدماشی ہے, کیا اللہ رسول الگ الگ ہے؟ رسول اللہ اسی کی شفاعت کریں گے جو اللہ اذن دے گا. اللہ سے دھونس سے تو نہیں کچھ چھڑوا سکتا, اور نہ نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ یہ ایسا کریں. ان کی شان تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گستاخی کریں کہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کسی کو چھڑوا لیں. تو شفاعت ہوگی, باقیوں کی بھی ہوگی, البتہ شفاعت کا دروازہ یہاں سے کھلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یعنی جنت کا دروازہ بھی جو ہے وہ میرے نام کے اوپر کھلے گا. دروازے پہ پہنچوں گا تو فرشتے پوچھیں گے کون, تو آپ کہیں گے میں محمد ہوں, تو پھر بتایا جائے گا کہ ہمیں یہی آرڈر تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھولنا ہے. جنت کا دروازہ بھی, شفاعت کا دروازہ بھی, سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ انشاءاللہ. تو یہ تو بزرگ کدھر ہوں گے اس دن؟ اے مریداں لے, کتنے ظالم ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنے سارے مریدوں کو لے کے جائیں گے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس دیہڑے تک نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تو یہ نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ آج ہمیں اپنی جان کی فکر, اپنی جان کی فکر. تو آپ کے بزرگ پھر نبیوں سے زیادہ ہیں کیا؟ جھوٹ ہے. انبیاء واقعی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے, آپ کے بزرگ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوں گے. اتنے جا کے دیکھ لینا, میری زبان نہ کھلاؤ. اگے ٹورو جی. اچھا, اگلا سوال علی بھائی, کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے, کاؤنٹر کوسچن, کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق عقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں؟ ٹھوس نہ لی تسی, آپ ٹھوس ہوئے ہو, تسی دوسرے کو کس طرح دعوت دو گے؟ تو چونکہ آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں, کتابوں کی نہیں مانتے, تو ان کو تو اس چیز کی دھونس ہی نہیں لگائی جا سکتی. پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں. رہا شیعہ, تو شیعہ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم شیعہ کی کتابوں کو مانتے ہیں. یعنی ہمیں اگر اپنے عقائد کو سپورٹیو کوئی حدیث ان کی کتابوں میں مل جاتی ہے, ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو اپنے عقائد میں کوئی سپورٹیو حدیث ہمارے ہاں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے, غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس حد تک تو مانتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, ایون آپ نماز نبوی, آپ کے اکثریت تو حنفی ہے نا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں, بریلوی دیوبندی, انہوں نے نماز حنفی لکھی ہوئی ہے کتاب, اس میں کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا. لیکن جو آپ کے یہ شیعہ کی نماز پیغمبر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں. نماز شیعہ کی ہے سر, شرم کا مقام نہیں ہے. حنفیوں کی نماز حنفی جو ہے اس میں آپ کو حدیثوں کے حوالے نہیں ملیں گے, لیکن شیعہ کی نماز پیغمبر میں آپ کی حدیثوں کے حوالے. تو میرا تو اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے, ایک ہی ہے. مین بیسک سٹرکچر تو دونوں کی ایک ہے. رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو شیعہ کو منوانے کی بجائے آپ سنیوں کو پہلے بخاری مسلم منوائیں. ٹھیک ہے, شیعہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے. شیعہ کے لیے ہماری کامن ٹرم جو ہے قرآن ہے, جو میں نے اکثر بات کی ہے, بلکہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے تبلیغی جماعت میں ڈویژن, اس میں نے اس کا آخری پورشن اسی پہ ڈسکس کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے دستبردار ہو کر اللہ کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں دیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے اور اسی پر عمل کرے. ٹھیک ہوگا.